جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں سے روکتا ہے. نماز برائیوں سے روکتی ہے, گناہوں سے روکتی ہے. لیکن آج میں اور آپ نماز پڑھتے ہیں, گناہوں سے کیوں نہیں رک رہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے, پانچوں وقت اللہ اللہ بھی کر رہے, ذکر و اذکار بھی کر رہے, پنج گانا نماز کے بھی پابند ہے, حتیٰ کہ کوئی ایسا ہے جو تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن پھر بھی برائیوں میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کون سی برائیوں سے نہیں بچ رہا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک نشاندہی فرما دی. وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا, آ کر اس نے نماز پڑھ کے جب مکمل کی تو حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, سلام کیا, یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضور علیہ السلام نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یعنی سلام کا جواب دیا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایسا ابھی تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ پھر سے پڑھو. لبیک یا رسول اللہ. پھر گیا, پھر وہ مکمل طریقے سے نماز پڑھی, پھر آیا, پھر سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ. پھر حضور علیہ السلام نے جواب دیا, پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایسا بھی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر پڑھو. وہ پھر گیا, پھر نماز پڑھی, پھر اسی طریقے سے مکمل کر کے آیا, تیسری مرتبہ سلام کیا تو حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی جواب دے کر حکم فرمایا کہ اے صحابی جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر سے نماز پڑھو. اب وہ صحابی رسول, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, مجھے کیا ہے نماز کا طریقہ ارشاد فرما دے. کیا فرما دے؟ نماز کا طریقہ ارشاد فرما دے. یا رسول اللہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں لیکن آپ فرما رہے کہ تیری نماز نہیں. آخر کار کون سا ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے نماز ہو جائے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کا طریقہ بتایا. کہا کہ جب تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو پھر قرات کرو جو فرض ہے واجب ہے, اس کے اطمینان کے ساتھ قیام بھی کرو, اطمینان کے ساتھ رکوع بھی کرو, پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہو تب بھی اطمینان سے, اور جب سجدہ کرتے ہو تب بھی اطمینان سے, جب سجدے کے لیے ایک سے اٹھتے ہو جانے کے لیے بھی اطمینان اختیار کرو. یہ حدیث مبارکہ کیا سکھاتی ہے؟ آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے لوگ شہروں کے اندر, عام دیہات کے اندر دیکھا ہوگا, کچھ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں, تھوڑی بہت قرات کر کے جب رکوع میں گئے تو رکوع میں جیسے ہی رکوع کی تسبیحات پڑھ کے ابھی پورا کھڑے ہی نہیں ہوئے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے. اسی طریقے سے ابھی سجدہ کیا ہی نہیں, تھوڑا سا اوپر ہوئے ہی نہیں, ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں چلے گئے. یعنی رکوع بھی مکمل نہیں کر رہے اور سجدہ بھی مکمل نہیں کر رہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے تمہاری نماز نہیں ہوگی. نماز کس طریقے سے؟ صمیم قلب, اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو, اطمینان کے ساتھ, بالکل رکوع بھی اچھے طریقے سے, سجدہ بھی اچھے طریقے سے, اور نماز کا پریکٹیکل جیسے اللہ نے فرمایا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی, اس طریقے سے نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز بھی ہو جائے گی اور تمہاری کیا ہے نماز تمہیں گناہوں سے بھی روکے گی. اور جو لوگ سجدہ اور رکوع صحیح نہیں کرتے نا, وہ کیا ہے نماز کے چور کہلاتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر چوری کرتے ہیں, جو سجدہ نہیں صحیح کرتے, رکوع صحیح نہیں کرتے, وہ کیا ہے نماز کے چور ہیں.